الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے تجارت کی فضیلت و اہمیت۔ یاد رکھیے، تجارت سنت الہیہ ہونے کے ساتھ ساتھ تجارت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور ہمارے سلف صالحین، جن میں بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے محدثین شامل ہیں، وہ تمام احباب تاجر تھے۔ انہوں نے تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ آج ہم اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے تجارت کی فضیلت کو جو میرے نبی نے بیان کیا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور صحیح طریقے پر کی جانے والی تجارت، میرے نبی نے فرمایا یہ تمام کمائیوں سے پاکیزہ کمائی ہے۔ حتیٰ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تجارت یہ بہت ہی بابرکت ذریعہ معاش ہے، اس لیے کہ اکثر مخلوق خدا کو اسی سے رزق ملتا ہے۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا، علیکم بالتجارہ تسعۃ اعشار الرزق فی التجارہ، فرمایا تجارت کو لازم پکڑو، کیونکہ رزق کے 10 میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں۔ آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، مٹھی بھر تاجروں کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں اور ساری مخلوق خدا ان کی طرف دیکھتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کا پیشہ اپنانے کی بہت زیادہ ترغیب دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا، تجارت کرو، تجارت کرو، تجارت کرو، چاہے کتنے چھوٹے پیمانے پر کیوں نہ ہو۔ میرے نبی کا فرمان ذیشان ہے، الفاظ اس کے یہ ہیں، فرمایا، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِّنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَسْأَلَ النَّاسَ اوتیا ام منیا، فرمایا اگر کوئی شخص رسی لے کر لکڑیوں کا گٹھا لائے پھر اسے بیچے اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی آبرو محفوظ رکھے، تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے، لوگ دیں یا اسے نہ دیں۔ تجارت کریں، کاروبار کرنا چاہیے، انسان کو محنت کرنی چاہیے، انسان کو جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا بہت سچے اور دیانتدار تاجر کل انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک اور مقام پر میرے نبی نے ارشاد مبارک فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الترغیب والترہیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ، فرمایا سچا تاجر قیامت والے دن رب ذوالجلال کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بیٹھتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بارہا دیگر فرماتے تھے، فرماتے علیکم بالتجارہ تسعۃ اعشار الرزق فی التجارہ، فرماتے تجارت اختیار کرو کیونکہ رزق کے 10 میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں۔ تجارت یہ تبلیغ اسلام کا ایک ذریعہ بھی ہے، کیونکہ تاجر اور گاہک میں ایک گہرا ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، ربط، رابطہ، تعلق، رشتہ ہوتا ہے۔ با اخلاق
دیانتدار تاجر بڑی آسانی سے گاہک کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اسی دکان پر جاتا ہے جہاں سے اسے سستا اور خالص سودا ملے اور عزت ملے۔ اس لیے ایک عقل مند تاجر اپنی تجارت کو اسلام کی دعوت و اشاعت کا بہترین ذریعہ بھی بنا سکتا ہے، دنیا کے نفع کے ساتھ ساتھ آخرت کا نفع بھی کما سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، تجارت ہمارے اسلاف کا ورثہ تھا، لیکن پچھلی کئی صدیوں سے ہم اسے چھوڑ چکے ہیں۔ مسلمانوں کی شکست و ریخت اور ان کی معاشی بدحالی کے جہاں اور بہت سارے اسباب ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم ملازمتوں اور نوکریوں کے چکر میں پڑ گئے اور تجارت کو خیر آباد کہہ دیا۔ حدیث پاک کے مطابق 90% رزق تجارت میں ہے، باقی 10% باقی تمام شعبوں میں ہے۔ ہم 10% کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، 90 کو چھوڑ چکے ہیں۔ لہٰذا میں اپیل کروں گا، میں ریکویسٹ کروں گا تمام نوجوانوں سے، تمام اپنے سامعین سے، بالخصوص نوجوانوں کی جماعت سے، ملازمتیں کرنے کے بجائے اپنے کاروبار کرو، اپنی کمپنیاں بناؤ، بجائے اس کے کہ آپ کے پاس ملازم آ کر کام کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کسی کے پاس جا کر کام کریں، آپ کا اپنا کام ہونا چاہیے۔ آپ محنت کریں، مشقت کریں، میدان کے اندر آئیں اور تجارت کریں، اور اسی بات کی ترغیب میرے نبی نے دی ہے، اور اسی کے متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ اس کے اندر رزق کی وسعت ہے، اس کے اندر برکت ہے، اور اسی کو اختیار کرو۔ بارہا دیگر میرے نبی نے فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تجارت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، کیونکہ تجارت یہ سنت الہیہ بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت اکابرین امت بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔